خان صاحب نے ایک ہی میسج جو میں دو تین چیزیں بتا دیتی ہوں. پہلے یہ کہ خان صاحب کو ہم نے بتایا کہ جو قیدی ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں ان کو اپڈیٹ دیا, اور ایک چیز تو وہ بہت خوش ہوئے سن کے کہ عید سے پہلے ہم نے کافی قیدی جو ہمارے ہیں بے گناہ قیدی جو جیل میں ہیں, خاص طور پہ سرگودا جیل میں, ان کے لیے جو ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ جو ان کی بچوں کے لیے اور ان کی خاندانوں کے لیے جو عیدی تھی, اس پہ وہ بہت خوش ہوئے سن کر کہ ہم ان تک سب کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر ان کی جو کہانیاں سن کے ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی, بڑا دکھ ہوا انہیں, اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو یہ پھر تسلی ہوئی کہ ہم ان کی جو قید سے نکل رہے ہیں ان کی ریبیلیٹیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, تاکہ بہت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, 8 مہینے سے بے روزگار تھے. لیکن ان کو ایک دو فیملیز کا بتایا ہے جن کے 4 بیٹے جیل میں ہیں جو کمانے والے ہیں, کسی کے 2 بیٹے جیل میں ہیں, 1 سال ہو گیا, اور آپ ان کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ کتنے پرجوش اور کتنے, بلکہ جب وہ ہمیں ملے ہیں ان کی فیملیز تو ہمیں آ کے تسلی دے رہی تھی, آپ فکر نہ کرنا, انشاءاللہ آپ کا جو بھائی ہے اور ہمارا لیڈر باہر آ جائیں گے. تو وہ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں. تو ہم نے میاں والی میں ان سب کے ساتھ ملاقات کا بتایا, اور پھر عمران خان نے ایک ہی پیغام بھیجا, اور یہ اب میں وہ دینے لگی ہوں جو عمران خان کا اپنا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں یہ 1971 والے ہیں. یہی مجیب الرحمان جو جیت چکا تھا, حالانکہ اس کو کیمپین کرنے کی اجازت تھی, پرامن پرامن ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, الیکشن 71 والا, 71 کا 1971 کا پرامن الیکشن تھا, کیمپین کرنے کی بھی اجازت تھی, وہ جیت چکے تھے. تو اور 3 دن پہلے جبکہ یہ جب ثانیہ شروع ہونے لگا, اس سے پہلے کہتے 3 دن پہلے ہم خود بنگلہ دیش میں تھے, اور ہم نے میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا کہ جو وہ باتیں بنگلہ دیش میں کر رہے تھے ہمیں پاکستان میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. لیکن وہی چیز یحییٰ خان نے کی, وہ دیر تک کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے جو تباہی کی اس وقت, انہوں نے جن کی سیٹیں تھیں اسے ادھر سے چھین کر ادھر پکڑا دی, ادھر سے چھین کے ادھر پکڑا دی. وہ یہ کہہ رہے تھے بالکل وہی سچویشن آج ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. جب آپ ایک کیا کہتے ہیں مورل اتھارٹی کے بغیر ایک حکومت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ تو چوری کر لیا, تو پھر آپ فیصلے کیسے کریں گے اس ملک کے لیے؟ آگے بڑے اہم فیصلے کرنے کا وقت آ رہا ہے. ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے گرد, ہمارے بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے, ہمارے ہمسائے کے اندر بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے. تو وہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, اہم فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ اور وہ اس لیے پاکستان کی ان حالات کے اوپر انہوں نے بڑی تفتیش کا اظہار کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ وہ پی ٹی آئی نہیں کہا, انہوں نے کہا جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ واپس کیا جائے, لوگوں کو یہ تسلی ہوئے کہ ہمارا جہاں ووٹ ڈالا گیا ہے, ہمارے اوپر اعتماد, جو جن کو ہم نے اعتماد دیا ہے انہی کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے, اور پھر پاکستان کے اہم فیصلے کیے جائیں. یہ ان کا پیغام. خان صاحب نے عید کیسے گزاری, کوئی اس پہ بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو اجازت نہیں تھی سیل سے نکلنے کی, عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں, تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی میں, لیکن ان کی صحت ٹھیک تھی, اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے یہ وقت دیا ہے کہ میں خوب نالج گین کروں, میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو میں کہتا ہوں مجھے کسی نے ڈسٹرب کر دیا ہے کہ میں اتنا مگن ہوں اور اپنے کتابوں کے اندر. لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں, یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن کورٹ میں جو اڈیالہ میں لگتا ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے
चेक अप के लिए कहा था पिम्स की टीम के साथ शौकत खानम के मेडिकल डायरेक्टर आसिम यूसुफ, ताकि वो जब मायना करें पिम्स वाले तो साथ मौजूद हों, क्योंकि आपको पता है कि 2 दफ़ा इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और हम बड़े कंसर्न हैं कि आगे चल के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान किसी डील पे नहीं मानते, हम तो नहीं फिक्र करेंगे, हम बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं। बुशरा बीवी का उनका चेकअप हुआ था, डॉक्टर आसिम यूसुफ मौजूद थे और उन्होंने तजवीज़ किया था कि उनकी एंडोस्कोपी हो और ब्लड टेस्ट हो। अब 10 दिन हो गए, अभी तक दोनों नहीं करवाए उन्होंने पिम से, और आसिम यूसुफ की मौजूद में हमने डिमांड किया और अभी हाई कोर्ट के अंदर दोबारा अपील डलेगी। दूसरी चीज़, इमरान खान का चेकअप होना था जेल के अंदर, इन्होंने अभी तक चेकअप क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में हम रोज़ दरख्वास्त करते हैं, ये क्यों नहीं अग्री कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक दफ़ा उनको चेकअप हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि आप जहर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने इनका चेकअप करवा के रखेंगे, ये इनकार करेंगे तो हमें इन लोगों पे शक पड़ेगा। अच्छा मैडम, ईद के मौके पर बच्चों से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई गई? नहीं, उनकी ना बच्चों से बात करवाने देते हैं, अब तो महीना हो गया है, कोर्ट में दरखास्तें दे दे के करते हैं, वो जान के उनको बात नहीं करवाने देते। खान साहब ने दरख्वास्त उनका ख्याल है, ये देखेंगे सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं। हर रोज़ कोर्ट में जब अलकादर भी होता है हम दरख्वास्त देते हैं, तो वो ये बेचारे सोच रहे हैं जो ये कर रहे हैं कि इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान और मजबूत हैं, माशाल्लाह मजबूत हैं, और वो जब आप उनसे बात करें तो उसी से पता चलता है कि कितने मजबूत हैं। और सिर्फ उनको जब तकलीफ हुई है, उनकी शक्ल पे, चेहरे पे तकलीफ आई है, तो जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो उनकी फैमिली, जो जिनको जो तकलीफ में उन्होंने, जो बेरोजगारी में वक्त काट रहे हैं, हालांकि लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर उनकी कंसर्न भी था, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन वो ये खुश हुए, हमने उनको तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, सब उनके केसेस के लिए भी जा रहे हैं, लोग उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और हमने उनको ये एश्योरेंस दी कि आप उनकी फिक्र ना करें और आप अपना ख्याल रखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि साइफर केस और इद्दत के दौरान का निकाह का केस अब अपने मंथ के अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, चंद हफ्तों की दूरी पे हैं, इसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब कन्विक्टेड हैं, उनको अभी भी लगता है कि वो, क्योंकि वकला कहते हैं कि बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, खान साहब को क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल वकला सही कह रहे हैं, सारे यहाँ वकीलों से आप सवाल ये पूछें, वो सब कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही इतना केस लंबा चल क्यों रहा है, ये तो पहले ही सस्पेंड हो जाना चाहिए था। ये तो रोज इंतजार करते हैं हमारे वकील कि आज सस्पेंशन हो जानी चाहिए थी। अब इद्दत के केस के अंदर क्या किया, जो पहले जज ने कहा मैं सस्पेंड कर दूंगा अगर वो दूसरा वकील ना